للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، پچھلے کئی جمعات سے ہمارا جو تسلسل کے ساتھ موضوع چل رہا ہے اسی کو انشاءاللہ لے کر آج ہماری اس موضوع پہ جو میں نے ترتیب بنائی آخری موضوع اور بیان ہوگا۔ اس میں چند ایک شرعی احکامات اور تعلیمات ہم سمجھیں گے جن کا تعلق ہمارے خاندانی جو اسلامی قوانین ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ پچھلے جمعہ میں جو ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ ایک بڑا اہم خاندانی ہمارا ایک معاملہ تھا جسے ہم سمجھ رہے تھے۔ ہمارے نا ایک بڑی عجیب سی سوچ پائی جاتی ہے، خاندانی رسمیں، خاندانی رواج، خاندانوں کے تقاضے، پھر اس میں شادی بیاہ کے موقع پہ جو ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور پھر چونکہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں آدھے سے زیادہ گھرانے وہ خواتین کے اثر و رسوخ اور ان کے اختیارات پہ چلتے ہیں، جس کی شکایتیں زیادہ ہیں، کیونکہ فیصلہ کرنے کی جو صحیح صلاحیت ہے اور معاشرتی تجربات بھی جسے ہم کہہ لیں وہ عورت کی نسبت مرد کے پاس زیادہ ہوتے ہیں۔ مختلف لوگ اس نے دیکھے ہوتے ہیں اور مختلف خاندان اس نے دیکھے ہوتے ہیں۔ ویسے آپ اگر دیکھیں گواہیوں میں دیکھ لیں تو مردوں کی گواہی بعض مقامات ایسے ہیں کہ صرف مردوں کی ہی گواہی وہاں پہ معتبر ہوتی ہے، کسی خاتون کی گواہی کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے عورتوں کے پاس اختیارات ہونے کا، کہ ساری زندگی وہ سسرالی جو معاملات ہیں نا انہیں نبھاتے ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو پچھلے جمعہ میں اسی پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ سسرال کھیلتے رہتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، بچے بھی پھر اسی ریت پہ چلتے ہیں۔ تو اصل ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہر رشتے کا تقدس جو ہمارے دین اسلام نے بتایا اسے قائم رکھنا چاہیے تھا۔ ماں باپ ہیں، ان کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ ایک ہی رشتہ ہے، وہ ماں باپ کا ہے، وہ ایک ہی دفعہ بندے کو ملتا ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، اس کی خدمت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کے اپنے مستقل احکامات موجود ہیں۔ ایسے ہی ایک خاندان میں جس میں شادی ہو گئی، ساس سسر ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس کو بھی ماں باپ ہی شمار کیا گیا ہے ہمارے دین اسلام میں۔ اب اس کا ایک اپنے رشتے کا تقدس ہے، اسے بھی قائم رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ جو ایک ہمارے معاملات ہیں نا کہ اگر سسرال کی طرف تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو ماں باپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کی بنے ہیں، پتر سے ہتھوں نکل گیا، اور اگر کوئی زیادہ توجہ نہ دیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ منڈا اپنے ماں باپ کی بہت ہی پرواہ کرتا ہے، انہوں بیوی کا پتہ ہی نہیں۔ تو رشتوں میں جو ایک بیلنس ہے نا وہ رکھنا چاہیے۔
میں نے اس پہ مثال بھی دی تھی۔ تھوڑا سا مزید اسلامی قوانین اور اسلامی تقاضے کیا ہیں ایک گھر کے ماحول میں، اس حوالے سے میں چند ایک چیزیں اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کے حوالے سے کتنے محتاط رہیں گے۔ حدیث طیبہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ عورت نے نکاح کے بعد عورت نے اپنا آپ مرد کے حوالے کر دیا، اور مرد نے نکاح کے بعد اپنا آپ عورت کے حوالے کر دیا۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ چکے ہیں، ایک دوسرے کے راز ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں کہ میاں اور بیوی ان دونوں میں، وہ دونوں جو ایک دوسرے کے راز کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ مرد جا کے دوسرے مردوں کے سامنے، عورت دوسری عورتوں کے سامنے وہ راز کی باتیں انہیں بتائیں، جس سے اس بندے کی بیوی ہے اس کا راز کھل گیا کسی بندے کے سامنے اور مرد کے سامنے، عورت ہے اس نے اپنے شوہر کا راز کھول دیا کسی اور عورت کے سامنے۔ تو عزتوں کی حفاظت کیسے رہے گی؟ اللہ کے نزدیک یہ بدترین لوگ شمار ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں آگے پیش کروں، وہی جس پہ پچھلا جمعہ ختم ہوا تھا۔ شادی بیاہ کے موقع پہ تصویریں بنائی جاتی ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ویڈیو بنا کے پھر پورے خاندان میں ہر گھر میں دکھائی جاتی ہے کہ ساڑی شادی دی ویڈیو دیکھو۔ کیا عورت کے لیے وہ سارے محرم رشتے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دلہن بنی کیسی نہیں دکھائی دیتی ہے، فلاں فلاں موقع پہ اس نے سوٹ کیسا پہنا ہوا تھا۔ ایسے ہی جو مرد اس میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، کیا خاندان کی جتنی عورتیں ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ ساری محرم عورتیں ہوتی ہیں؟ اسی حوالے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، اگر کوئی غیر محرم شخص میری بیوی کو دیکھ رہا ہو اور مجھے پتہ چل جائے تو میرا جی چاہتا ہے تلوار اٹھاؤں اور اس کی گردن اتار کے رکھ دوں، مجھے پتہ لگ جائے کوئی بندہ میری عورت کو دیکھ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ سعد بڑا غیرت مند آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، حضرت سعد کی غیرت پہ تمہیں بڑا تعجب ہو رہا ہے؟ کہا کہ حضور بات کیسی کی ہے کہ کوئی بندہ میری عورت کو دیکھ رہا ہو، جی چاہتا ہے اس کی گردن اتار دوں۔ حضور نے فرمایا کہ صرف حضرت سعد کی غیرت نہیں، اگر میری بات کرو تو میری غیرت حضرت سعد سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ اب وہ عورت جو منسوب ہوئی ہے نکاح کے بعد شوہر کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے۔ کون دیکھتا ہے؟ کس لحاظ سے دیکھتا ہے؟ اے جی اے بھن بھرا بنے نے، کیا دینی لحاظ سے بہن بھائی ہیں؟ نہیں ہیں۔ انسانوں کی زبانوں کا کیا اعتبار ہے؟ یہ بھن بھرا بننا کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا دینی تقاضے ختم ہو جاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ معاملات دیکھیں، حضرت زید بن حارثہ حضور کے گھر میں ہی پلے تھے نا، حضور کے اپنے ہاتھوں سے ہی تربیت پائی تھی نا۔ کوئی ایک مثال لے کے ہیں کہ حضور کے صاحبزادیوں کے سامنے حضرت زید بن حارثہ آیا کرتے تھے، کوئی ایک مثال۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، پردے کے احکامات جب نہیں آئے تھے تو گھروں پہ دروازوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، پردے کے احکامات آ گئے۔ اب کیا ہے کہ دیواریں بھی اونچی کر لیں اور دروازوں پہ پردے بھی لگائیں، اور یہ شرعی تقاضے تھے سارے۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، حضور کے گھر تشریف لائے، لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے۔ حضرت ام المومنین اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حضور نے فرمایا کہ چلو چلو اندر چلو تم۔ کہنے لگے حضور ان کو کون سا دکھائی دیتا ہے، یہ تو نابینا ہے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو نا، تمہیں تو دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کا اندیشہ نہ بھی ہو، اس کے باوجود عزتوں کا تحفظ اور پردہ کرنا یہ عورت پہ لازم ہے۔ ذمہ داری کون نبھائے گا؟
میں نے بارہا مرتبہ اسی موضوع پہ جب بات ہوئی ہے میں نے عرض کیا کہ جب تک ایک لڑکی کنواری ہے تو اس کی عزت کی حفاظت، اس کے وقار کی حفاظت، اس کی تمام تر ذمہ داری باپ پہ ہوتی ہے۔ شادی شدہ ہو گئی، اب ان ساری چیزوں کا جواب دے اللہ کے نزدیک اس کا شوہر ہے۔ اور اگر شوہر ہی ہاتھ کھڑے کر لے کہ جناب ساڑھے بسوں کم باہر ہے تو بس اللہ ہی حافظ ہے پھر، اور وہ نقصانات ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یوں عزتوں کی، وقار کی حفاظت ایک دوسرے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ بھلے مرد اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہو، ماں باپ کے سامنے بیٹھا ہو، عورت کی وہ راز کی بات جو عورت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں ہو سکتی، ایسی عورت بھی اس بات کا خیال رکھے۔ پھر ایک دوسرے کو اصل میں کام جو کرنے والے ہیں نا وہ یہ کام ہیں، عزتوں کی حفاظت، وقار کی حفاظت، تشخص کی حفاظت، اور اس کے بعد عبادتوں کا ایک دوسرے کو شوق دلانا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا مرد جو رات کے کسی لمحے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اٹھ بیٹھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اگر وہ نہیں بیدار ہو رہی پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ مارے اور اسے اٹھا لے۔ ایسی بیوی اگر بیدار ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو بیدار کرے، اگر وہ نہیں بیدار ہو رہا پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے حتیٰ کہ وہ بھی بیدار ہو جائے، پھر وہ دونوں مل کے اللہ کی عبادت کریں۔ اس سے کیا ہے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ایسے شوہر پر بھی رحمت نازل فرما، ایسی عورت پہ بھی رحمت نازل فرما۔ توجہ تو اس طرف ہونی چاہیے نا، دنیا میں اللہ نے ہمارا ساتھ بنا دیا ہے، اس نکاح کے ذریعے سے جو قبول ہے کہہ دیا ہے نا، پھر یہ قبول ہے والا ساتھ جنت میں جانے سے پہلے کبھی خراب نہ ہو، جنت میں لے کے جائے یہ ساتھ۔ اس طرح کی ایک یادگار قسم کی اور اچھی بہترین زندگی گزارنی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات کے وقت بیدار ہو گئے، آپ بقیع شریف میں تشریف لے گئے، واپس آئے تو حضرت ام المومنین بھی ساتھ ہی، حضور کے ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی تھی کہ حضور کہاں جاتے ہیں اس وقت۔ تو دل میں خدشات بھی ہوتے ہیں، خدشات یہ رات کے اس وقت کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ تو حضور واپس تشریف لائے تو دیکھا ام المومنین کو سانس چڑھی ہوئی تھی، حضور سمجھ گئے کہ میرے پیچھے آئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے کیا سمجھا کہ میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس کے بعد پھر حضور نے عبادت کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم اجازت دو تو اللہ کی عبادت نہ کر لوں؟ تو کہتی ہیں حضور میں کون ہوتی ہوں آپ کے اس ارادے میں رکاوٹ بننے والی؟ تو اس کے بعد دونوں اس لحاظ سے کہ میاں بیوی ہیں، اللہ کی عبادت میں رات کا اگلا حصہ جتنا بھی بنتا تھا اللہ کی عبادت میں گزارا۔ تو یوں ایک دوسرے کو ترغیب دے کے تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا، پھر مل کے اکٹھے دعائیں کرنا، یہ ایک بہترین زندگی کے راز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سمجھ آتے ہیں۔ اچھا آگے کچھ فقہی احکامات ہیں، انہیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رہا اولاد کا معاملہ، ایک بات ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 اس میں ارشاد فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے جسے چاہے اولاد میں اس کو بیٹیاں عطا فرما دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ اپنی چاہت سے جسے چاہے صرف بیٹے ہی عطا فرما دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ کی مرضی پہ ہے، وہ چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں یہ ملا کے اس خاندان کو، اس گھرانے کو دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ چاہے نہ بیٹے نہ بیٹیاں اسے بانجھ رکھے، یہ اللہ کی چاہت پہ ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے۔ ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ اولاد ہے اولاد نہیں ہے یہ اللہ کی مشیت پہ ہے۔ فلانے نے بندش لاتی، جادو ٹونا کرتا، فلانے نے ایسا کر دیا، فلاں تو حسد کرتا تھا اس نے ایسا کر دیا۔ اللہ کا کلام سب سے بہترین علاج ہے اس معاملے میں۔ خدا را بچ جائیں ان معاملوں سے، یہ جھوٹے قسم کے فراڈیے جو عامل ہیں، پیر ہیں، بھئی آپ ان کے پاس چلے جائیں اور وہ پہلے ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں، وہی اولاد دیتا ہے
اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ جانتا ہے کہ اس کو اولاد دینی ہے کہ نہیں دینی۔ قدیر، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس عمر میں اولاد دینی ہے۔ اگر وہ یہ بات بتا دے پھر تو بڑا ہی اچھا آدمی ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو اور پتہ بھی ہے وہ عامل ہے، پتہ بھی ہے وہ تویز دھاگا کرتا ہے، تو مطلب اس کی دکان ہے، اس کی ہٹی ہے، کیسے چلے گی اگر آپ کو سیدھا راستہ پہلے ہی دکھا دے تو۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی، ہمارے ایک ساتھی ہیں، اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی، تو کچھ عرصے کے بعد دوسری بیٹی دی۔ فیملی، امام مسجد کے خطیب تھے، خود یہاں پہ رہتے تھے لاہور میں، فیملی ان کی سائی وال کی تھی۔ تو ان کے خاندان کے لوگوں نے فیصلہ کر کے، جو اس کے ماں باپ اور بہن بھائی تھے، اس کی بیوی کو وہاں سے گھر سے نکال دیا کہ چل اللہ پتر دے گا تو پھر آ جائیں، ورنہ جا جیتے جانے۔ قرآن عزیز کا طرز سمجھیں، فرمایا کہ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، صرف بیٹیاں، صرف بیٹے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ آیت کریمہ کو اگر آپ سمجھیں گے نا، اللہ نے بیٹیوں کا نام پہلے لیا ہے، اللہ جسے چاہے تو بیٹیاں دے، اس کے بعد فرمایا اور جسے چاہے تو بیٹے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اولاد میں بیٹیاں اللہ کی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھتے ہیں تو حضور کی اولاد میں بیٹے چھوٹی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، بیٹیاں اللہ نے زندگی دی، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بیٹیاں پسند فرمائی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹوں کو ناپسند شمار کیا ہے، لیکن جو ایک انسانی فطرت ہے نا، انسانی فطرت، عرب معاشرہ بھی اس میں بہت بڑا شکار رہا ہے کہ بیٹیوں کو ناپسند سمجھنا۔ اور دیکھ لیں اس میں زیادتیاں کتنی ہوتی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تعلیم دلوانے میں، پرورش کرنے میں ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ یار ہے تو کسے دی امانت ہے، ساڑھے کار ہے نہیں تو رخصت ہو جانا ہے۔ اسی لیے وراثت میں بھی ناانصافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں باپ اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے یار اینو دیتا تو دوسرے گھر چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ زیور بنانا ہوتا ہے، اس وقت بھی بندہ سوچتا ہے کہ یار اینو دیتا تو دوسرے گھر چلے جانا ہے۔ بہت ساری ناانصافیاں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹوں اور بیٹیوں میں میں اگر کسی کو ترجیح دیتا تو وہ بیٹی کو دیتا، لیکن کیا ہے کہ میں نے عدل قائم کیا ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں کو تحفے میں شادی سے پہلے، شادی کے بعد کچھ بھی دینا ہے، مساوات ہے، عدل ہے، برابری کی بنیاد پہ ہے۔ ایک چیز اور دوسری پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ یہ اولاد کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے سوچ کے رکھا ہو کہ بیٹی ہے تو وہ اس کی چاہت ہمیں زیادہ ہے، یا بیٹا ہے تو اس کی چاہت ہمیں زیادہ ہے۔ اب آپ کی چاہت کے برعکس اللہ نے بیٹی آپ نے چاہی تھی، اللہ نے بیٹا دے دیا، یا اس کا برعکس۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے بھلے کے لیے کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہو۔ اس لیے اللہ نے جو دے دیا اللہ کی عطا سمجھ کے اسے قبول کر لیا جائے۔ وہ گھرانے ہمیشہ اپنے نگاہوں کے سامنے ہونے چاہیے کہ جن کے گھر میں نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، کس تلخ کی قسم کی زندگی وہ گزارنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ایک چیز یہ، اب اسی حوالے سے میں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے عجیب عجیب سے نام آج کل وہ رکھے جا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ ہم نے بچے یا بچی کا نام رکھا ہے تو اس نام کا مطلب کیا ہے، اور یہ نام آیا کہ مسلمانوں کے ناموں میں شمار بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اپنے نام اور تمہارے باپ کے ناموں سے تمہیں بلایا جائے گا، لہٰذا اپنی اولادوں کے نام اچھے رکھو۔ اور دوسری حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھو۔ اور پھر حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام بیٹوں میں عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اچھا، یہ بھی مثالیں پھر ملتی ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے بیٹوں کا نام میرے نام پہ رکھو، تو جس بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھ دیا اب اس کی کنیت میری کنیت پہ نہ رکھو۔ یعنی اگر کسی نے اپنی اولاد کا نام اگر محمد رکھنا ہے تو وہ محمد ہی رکھے۔ پھر حضور کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔
اب وہ اپنی اولاد کا نام ابو القاسم محمد نہیں رکھ سکتا. ابو القاسم رکھ لے ٹھیک ہے، قاسم رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، محمد رکھ لے ٹھیک ہے، حضور کے باقی جتنے اسماء گرامی ہیں ان میں سے رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے. اور اس کی بڑی فضیلت ہے پھر حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ صرف میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اپنے بیٹے کا نام اگر محمد رکھ لیتا ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جس نے نام رکھا اور جس کا نام رکھا گیا یہ دونوں اللہ کی بہشت میں داخل ہوں گے. حضور نے فرمایا صرف میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ عقیقے کا وہ بھی سمجھ لیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تو حضور نے اپنی صاحبزادی اپنی لخت جگر حضرت زہرا بطول سے آپ نے فرمایا تھا کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو اور اس کے بال مونڈ کے تو چاندی برابر اس کا وزن کر کے جتنے بالوں کا وزن ہو اتنی ہی چاندی لے کے تو اللہ کی راہ میں اسے صدقہ کر دو. تو 7واں دن ہوتا ہے، یعنی آج اگر بچے کی پیدائش ہوئی آج کا دن شامل کر کے جو 7واں دن بنے گا، عقیقہ کرنے کا آغاز اس 7ویں دن سے ہوگا. اس سے پہلے کریں گے محض صدقہ ہے، نیکی ہے، اسے عقیقہ نہیں کہہ سکتے. عقیقے کا وقت شروع ہوتا ہے 7ویں دن سے. اس کے بعد زندگی میں جب بھی کریں گے عقیقے کا پورا ثواب اور پوری برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا، اس میں ایک چیز جو ہمارے ہوتا ہے نا بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ عقیقے کا گوشت ہے تقسیم کر سکتے ہیں جی، گھر میں نہیں رکھ سکتے. عقیقے کا اور قربانی کے گوشت کا ایک ہی حکم ہے. جس بندے کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے اسے عقیقے کا بھی جائز ہے. قربانی کا گوشت کچا دے دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، پکا کے دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، خاندان کے لوگوں کو دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو بھیج دیتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو بھیج دیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. ایسے ہی عقیقے کی باتیں ساری کی جائیں گی. اچھا، اس میں میں نے ایک چیز اپنی مرضی سے شامل کی. بعض اوقات لوگ کسی کا بچہ لے کے پالتے ہیں، ایڈوپٹ چائلڈ ہے اسے بھی، یہ بھی اصطلاح بولی جاتی ہے، لے پالک بچہ یہ بھی بولا جاتا ہے. اس میں ایک شرعی حکم سمجھ لیں، آپ کے خاندان میں اگر ایسا ہوا ہے ان کو بھی سمجھائیں گے، اگر گلی محلے میں کہیں پہ ہوا ہے ان کو بھی سمجھائیں گے. سب سے پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ایک حکم نامہ جاری فرمایا ہے. جو اپنی سگی اولاد نہیں ہے، سگی اولاد نہیں ہے اپنی، اس کے بچہ یا بچی اس کے نام کے ساتھ نسبت کس کی لگائی جائے گی کہ اس کا باپ کون ہے اور اس کی ماں کون ہے. واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے بلانا ہے. اور اگر کوئی ایسا یتیم بچہ مل جاتا ہے یتیم خانے سے کسی اور جگہ سے لے لیا، کوئی لاوارث ہے چھوڑ کے چلے گئے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ان کے باپوں کا نام معلوم نہیں ہے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اور فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر باپ کا نام معلوم ہے اس کی ولدیت میں اس کے باپ کا نام لکھا جائے گا، اور آپ نے لے کے پالا ہے تو ہمارے قوانین کے اندر بھی آپ کاغذ دیکھیں اس میں بھی ہے کہ سرپرست کا نام لکھا ہوتا ہے، سرپرستی میں اس کا نام لکھا جائے گا. اور اگر اس کی ولدیت آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، لاوارث بچہ کہیں سے ملا، آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، فرضی نام عبداللہ اس کے والد کا نام لکھ کے اس کی طرف منسوب کر کے آگے سارے معاملات چلیں گے. پہلی بات یہ ہے اگر کسی کا بچہ لے کے پالا، بچہ یا بچی، ولدیت جو اس کی حقیقی ہے اسی کے ساتھ منسوب کی جائے گی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو، خود کرنا چاہتے ہیں، خاندان کے کسی شخص نے کیا ہے، اسے کہیں کہ آپ نے جو نیت رکھنی ہے نا، اس میں کسی کا بچہ لے کے پالا ہے، نیت یہ رکھیں گے یتیم کی کفالت کرنے کا اجر و ثواب جو اللہ نے بیان فرمایا جناب رسول اللہ نے، وہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت رکھیں گے. ٹھیک. اگلا جو شرعی مسئلہ ہے نا وہ سمجھنے والا ہے. بچہ ہے لے کے پالا، عام ازیں کہ اس نے نیکی کی نیت سے رکھا، یا اس نے کیا ہے کہ اولاد اللہ نے نہیں دی،
آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی رونق ہونی چاہیے، چلیں بچہ بچی لے لیتے ہیں، پال لیتے ہیں، ہمارا بھی سہارا بن جائے گا اور اس کی کفالت بھی ہو جائے گی۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت وہ لے کے پالا اس کو اور وہ بالغ ہوئے تو اب جا کے پرابلم یہ بنے گی، اپنی سگی اولاد نہیں ہے تو وراثت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اپنی سگی اولاد نہیں ہے، کسی کو لے کے پالا ہے تو پردے کا کیا حکم ہوگا اس میں؟ یہ سمجھ لیں۔ بچہ یا بچی لے کے پالے اور جس نے لے کے پالا ہے وہ خاتون نے اسے اپنا دودھ پلایا، دودھ پلا دیا، اب جو احکامات وراثت کے علاوہ سگی اولاد کے ہوتے ہیں، جس بچے یا بچی کو ماں نے دودھ پلا دیا ہے اس کے احکامات بھی وہی ہو گئے۔ وراثت میں اس کا صرف حق نہیں ہے، باقی سارے معاملات اولاد والے ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن پرابلم یہ ہے، عام طور پہ بچہ یا بچی لے کے پالتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے خود کو اولاد نہیں دی ہوتی۔ اب جس وقت خود کوئی خاتون جب ماں نہیں بنی اور وہ حاملہ بھی نہیں ہوئی تو اس وجہ سے قدرتی طور پہ اس کے سینے میں اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ جیسی نعمت اس کے اندر نہیں رکھی ہوتی اور اس کو دودھ بھی نہیں پلایا اس ماں نے، یہ والی صورت۔ یا کسی کا بچہ لیا، وہ اس عمر میں لیا کہ وہ دودھ کی مدت پوری کر چکا تھا، اب وہ خاتون نے لے کے پالا ہے، تو اس میں دو صورتیں بن جائیں گی۔ اگر تو اس کو دودھ نہیں پلایا، عام ازیں کہ اس کی چھاتی میں دودھ ہے ہی نہیں تب نہیں پلایا، یا وہ دودھ پینے کی عمر کے بڑا ہو چکا تھا بچہ، 4-5 سال کا تھا تب اسے لے کے گود میں لے لیا۔ ان دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر دودھ نہیں پلایا اس کو تو مطلب یہ ہے کہ یہ مرد اور عورت حقیقی طور پہ اس کے ماں باپ کا درجہ نہیں پا سکے، نہ نسبی لحاظ سے اور نہ دودھ والے رشتے کے لحاظ سے۔ اس صورت میں نقصان یہ ہوگا کہ اگر بچہ لے کے پالا ہے وہ اب بالغ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ مرد ہے، یہ بھی بچہ ہے، ٹھیک ہے، ایک گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ خاتون جس نے پالا ہے اگرچہ اپنے ہاتھوں سے پالا، اس کی کفالت کی، بیٹوں کی طرح اس کا سارا انتظام کیا، اسے سنبھالا ہے، لیکن اگر دودھ کا رشتہ بھی حاصل نہیں ہو سکا تو دیکھا جائے گا کہ اس عورت کا بچے کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے ان کا رشتہ آپس میں نکاح حرام ہے، مطلب بھانجا لے کے پال لیا یا بھتیجا لے کے پال لیا۔ اب ان کے ساتھ چونکہ نہیں بنتے پردے کے احکامات، وہ نہیں ہیں جو عام مردوں کے لیے ہیں، تو اگر اس طرح کا رشتہ موجود ہے جہاں پہ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ایسا بچہ لے کے پالا ہے تو پھر تو کیا ہے کہ وہ بھتیجا ہے، بھانجا، اس لحاظ سے وہ اس کے گھر میں رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ رشتہ نہیں ہے اور پیچھے نسبی رشتہ بھی نہیں ہے، سگی اولاد بھی نہیں ہے، دودھ والا رشتہ بھی قائم نہیں ہو سکا، اب یہ ایسا ہے کہ حرام رشتہ جو ہوتا ہے جیسے بھانجے کا، بھتیجے کا، وہ بھی نہیں ہے، عورت کے لیے لازم ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، بالغ ہونے کے بعد اسے پردہ کرنا لازمی ہے اور یہ فرض ہے۔ اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سگی اولاد طرح پالیا ہے، بھائی بہت سارے ہماری اپنے زبانی کلامی اس طرح کے دعوے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ بچی ہے تو اگر عورت نے پالی ہے، ٹھیک ہے، عورت ہے، وہ چاہے اجنبی ہی بچی کیوں نہ ہو، عورت کا عورت کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا، لیکن جو شوہر ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اگر وہ شوہر کی بھتیجی، بھانجی یا ایسا رشتہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اگر وہ رشتہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، اس کی کفالت میں ہے، لیکن اگر یہ رشتہ نہیں ہے پھر کیا کریں گے؟ وہ بچی جب بالغ ہو جائے گی تو اب اس کے بالغ ہونے کے بعد چاہے وہ اس کو باپ کہتی ہے، اس سے پردہ کرنا اور دیگر جتنے بھی عورت کے لیے تقاضے ہوتے ہیں وہ سیپریٹ کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ یہ صرف میری اور آپ کی چاہت کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن بھی یہی بتاتا ہے اور جناب رسول اللہ کی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہیں۔ باقی رہی اگر چلیں یہ رشتے بھی ہیں، یہ رشتے ہیں، ایک وہ رشتے کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں اس کو لے لیا، یعنی بھتیجی ہے، بھانجی ہے، یا عورت کے ساتھ جو اس کا رشتہ بنتا ہے بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، وہ رکھ لیا۔ اب آگے چل کے جو وراثت کا معاملہ ہے پھر وہ پرابلم بنے گی، وہ یہ بنے گی کہ اگر تو وہ شرعی طور پہ بچہ یا بچی جسے لے کے پالا، اس کی کفالت کی، اس کی تعلیم ہے، تربیت ہے، سارا کچھ کیا انہوں نے، لیکن حقیقی جو وارث ہوتے ہیں ان میں وراثت کے جو حقدار ہیں ان میں اس کا نام نہیں آتا۔ اگرچہ بندے نے یہاں پہ کاغذی کارروائی میں جب وہ بچہ یا بچی لیے تو ولدیت اپنی ہی لکھوا دی، کاغذوں میں بھی ولدیت لکھی ہے، نکاح نامے میں بھی ولدیت لکھی ہوئی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ یہ سب کچھ بھی کر لیا شرعی طور پہ پھر بھی وارث نہیں ہے، کیونکہ وارث وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے وارث قرار دیا ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے
تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی میں ہی اپنی پراپرٹی یا کچھ اس کے نام پہ لگا دینا چاہیے، تاکہ وراثت کے معاملات میں تو کچھ بھی اس کا نام نہیں ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کچھ تو اس کو دے دیں۔ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کہیں بھی آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں، برادری میں، گلی محلے میں اگر کوئی ایسا کرنے جا رہا ہے تو کیا ہم کوئی دکان ڈالنی ہو تو ہم مشورہ نہیں کر لیتے کسی سے؟ ویسے بچے یا بچی کا رشتہ کرنا ہو تو ہم مشورہ نہیں کر لیتے؟ اگر کوئی بندہ اس طرح کا قدم اٹھانے جا رہا ہے تو آپ اسے کہیں کسی مستند عالم دین سے جا کے رہنمائی لے لیں، ان سے پوچھ لیں کہ کیا آپ جو نیکی کرنے جا رہے ہیں کسی کی کفالت کی، ایسا نہ ہو کہ آپ نیکی کی نیت سے اس بچے یا بچی کو لے لیں، بعد والے بہت سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب آپ کرتے رہیں اور آپ ثواب کے کام سمجھ کے کرتے رہیں وہ سارے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ باقی آخری بات میں اس حوالے سے عرض کر دوں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے بس شارٹلی میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر جائیں اور کسی بھی مصنف کا قرآن عزیز کا ترجمہ آپ کے گھر میں موجود ہو، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، جو بھی ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 19 تک، آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 19 تک سورہ لقمان، آپ گھر میں جائیں، صرف 5-7 منٹ کا وقت نکالیں، قرآن عزیز کھولیں، صرف اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے کو کون کون سی تعلیمات سکھا رہے تھے۔ قرآن عزیز کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنا کلام بنا کے، قرآن کا حصہ بنا کے قیامت تک لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہے تعلیم و تربیت، ایک باپ کی ذمہ داری کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائے، اور وہی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ باپ اگر ہاتھ کھڑے کر دے، پائے نہ سی جو پڑھانا سی، جو سمجھانا سی سمجھاتا ہے، ہن کی کریے، ہن بچے کو مدرسے بھیج دئیے، نہ بھیجیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا یونیورسٹی پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم شارٹ کورس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ 40 دن کا شارٹ کورس ہے، یہ بھی کر لو بیٹا تم۔ ہمارے بچوں کو قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں، آپ انہیں پورا سلیبس ان کے حوالے کر سکتے ہیں کہ یہ سلیبس ہے، آپ نے ہمارے بچوں کو یہ پڑھانا ہے، اور پڑھانا کیا وہ آپ پڑھیے گا جا کے سورہ لقمان کی 13 نمبر سے 19 نمبر آیت تک، جو تعلیمات اللہ نے ارشاد فرمائی وہ ہمارے بچے اور بچی دونوں کو اس بات کی تعلیم ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اس کے لیے ضروری نہیں ہے مدرسے میں جائیں، آپ کسی بھی پڑھے لکھے بندے سے وقت لے کر، ان کی زندگی کی ضرورت ہے فرائض سمجھنا اور جاننا، آپ انہیں یہ تعلیم بھی دلوائیں۔ تو جو باتیں ابھی تک ہم نے سمجھی ہیں، سیکھی ہیں، میں نے اور آپ نے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔